ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے, بخار زدہ ہو جاتا ہے. آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا. دبئی والے, سعودی والے, بحرین والے, قطر والے, ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں. میرے عزیزو, اندازہ کرو جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں. اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے. وہ چنگاری جب اڑ کر آئے کہ ہمارے گھر ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی. آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, احساس اگر نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے. احساس, آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں, غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے. ہم نہ جا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں. ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی, ہم یہاں کیا کریں؟ ایک دولت ہے, ایک دولت ہے, وہی حساس جس کو کہتے ہیں. احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں, یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے, عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد. آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے, آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں, جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا. آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آئے حضور کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہے. حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے, اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں, کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں. ان کو خود کو خبر نہیں ہے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں. مہمان کو لے کر چل پڑے. جب گھر آئے بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان گھر آئے ہیں. بیوی نے کہا آپ نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں, گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے, ایک ہی آدمی کا کھانا ہے. میں ہوں, آپ ہیں اور بچے ہیں, 2 بچے ہیں ان کے. بیوی نے یہ کہا تو آپ گھبرائے, کہا ایک آدمی کا کھانا ہے, مہمان گھر پر آیا ہے. اور خاتون بھی کیسی ہے, صحابیہ ہے, کہتی ہیں گھبرائیے مت, اللہ کے رسول کے مہمان آئے, میں بچوں کو تھپک کر کے سلا دوں گی, میں سلا دوں گی, آج کی رات وہ نہیں کھائیں گے. رسول اللہ کے مہمان گھر پر ہیں. اور اس کے بعد خاتون کہتی ہیں جب میں دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھوں گی, چراغ آپ پھونک کر کے بجھا دینا اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا, مہمان کھاتا رہے گا. آپ کھانا نہیں, بس منہ چباتے رہنا اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں, مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا. میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے, اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے. یہ صحابہ کا تھا معاشرہ. مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا, بچوں کو تھپک کر سلایا. جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا. مہمان سے کہا کھاؤ. مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے, کہا ہم بھی کھا رہے ہیں. اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے. اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں, پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا. صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے, اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے. یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ. احساس, کسی ایک کے لیے اپنا پورا نچھاور کر دینا. جنگ موتا کے درمیان ایک پانی کی کھٹوری پر 3 لوگوں نے جان دے دی تھی. یہ بھی واقعات مشہور ہیں. ایک بکری کے گوشت کا بھنا ہوا سرا کسی کے گھر میں آ جائے, صحابی اپنے پڑوس میں بھیجتے رہے اور وہ پورے مدینے میں گھومتا تھا. ہر صحابی یہ خیال کرتا شاید میرا پڑوسی بھوکا ہے. یہ معاشرہ میرے نبی کا بنایا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے.
جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی، ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، رک گئے، اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا، امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا۔ اس گھر کے باہر کھڑے رہے، کھٹکھٹایا تو ایک شوہر، اس کا شوہر باہر آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ درد ذہ سے تڑپ رہی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے، کوئی عورت قریب میں نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، دوڑ کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا، جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت، ایک عورت درد ذہ میں ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں، اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے، اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں، اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے۔ نہ اس شوہر کو معلوم ہے، نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ صبح بچے کی ولادت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، امیر المومنین کی بیوی تھی، امیر المومنین کی بہو تھی۔ یہ احساس تھا، ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا۔ آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا، کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ وقت کے عیاش حکمران، ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز ان کی کرسیوں کو کیوں نہیں ہلاتی۔ یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچوں کو جو آج مار دیا گیا ہے، یہ سورہ تکویر کی آیتیں بتا رہی ہیں، یہ قیامت کے دن بچیاں اٹھائی جائیں گی اور رب تعالیٰ سے پوچھیں گی مولا مجھے بتا کس جرم میں مجھے مارا گیا تھا، میرا گناہ کیا تھا جو مجھے قتل کیا گیا۔ آج یورپ کے درندے اور اسرائیل کے جتنے ظالم ان کے قتل میں شریک ہیں وہ الگ قاتل ہیں، لیکن یہ چپی اور یہ خاموشی پوری دنیا کی یہ الگ قاتل ہے، یہ الگ قاتل ہے۔ درد ہمیں اس بات کا ہو رہا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ڈاکوؤں کا کام ہی ہے ڈاکہ ڈالنا، ڈاکوؤں کا کام ہی ہے مال چھیننا، لیکن سوال تو تمہاری رہبری کا ہے۔ یہ حالات کب بدلیں گے میرے عزیزو؟ اس وقت بدلیں گے جب ہمارا جوان احساس کی زندگی جینے لگ جائے۔ آج ہمیں افسوس ہے اور المیہ ہے، ہم ان ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جن کے عیش میں کوئی کمی نہیں ہوتی آج، لیکن ان کو کوس کر کے بول کر کے آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں کیا ہونے والا ہے؟ ہونے والا یہ ہے، آپ کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو جو منصب دیا آپ تو عیاش نہ بنو، آپ تو اس طرح کی بے حسی کی زندگی نہ گزارو، لاپرواہی کی زندگی آپ تو نہ گزارو۔ کبھی دسترخوان پر بیٹھے ہو، نرم غذائیں کھا رہے ہو اور تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے چیخنے کی آواز آئی تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے اترتی ہیں؟ کوئی ماں تڑپ رہی ہو سامنے تو کیا یہ نرم غذائیں تمہارے حلق سے تڑپ گزرتی ہیں؟ جب کھانا حلق سے نہیں جاتا تو میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں آج بھی رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے تم جو عیاشیاں کر رہے ہو، تمہاری پوری رات جو گیم میں گزر جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ گزر جاتی ہے، تمہیں اس درد کا احساس کب ہوگا؟ آشیانہ لٹتا چلا گیا اور اب بھی اگر احساس نہیں آیا تو کب آئے گا؟ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔
یہ جس طرح کی زندگی گزارنے کے ہم نے اسلوب بنائے ہیں، آج کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ کروڑوں کی تعداد ہونے کے بعد ہر ایرا غیرہ نتو کھیرا آنکھ دکھاتا ہے، ہر کتا ہم پر بھونکنے لگتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہارے پاس دروازہ کون سا تھا جہاں اگلوں نے بھی عزت پائی، پچھلوں نے بھی عزت پائی؟ ساری عزت کا دار و مدار میرے مصطفیٰ کے قدم تھے۔ اور آج کل ملا کر کے میں اپنی گفتگو کو آخری درجے پر لاتا ہوں یہ کہتے ہوئے، سب سے بڑا حساس اس دنیا میں کوئی تھا جو درد کا احساس کرتا تھا تو وہ آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج کیا گزرتی ہوگی، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ یہ امتیوں کے بارے میں حضور کا فرمان ہے۔ اور جہاں اس نبی کے ان امتیوں کو جو ہمیشہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان وقف کر چکے، جب کاٹا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، ٹکڑوں میں بدل دیا جا رہا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی ہے، پوری دنیا کو دیکھا جا رہا ہے اس میں کتنے پیوریٹی والے ہیں، اخلاص والے کتنے ہیں اور کتنے صرف تماشا دیکھنے والے ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ کربلا کا میدان جس طرح امتحان کی گھڑی تھا، اسی طرح آج کا دور بھی امتحان کا وقت ہے، یہ سارے مومنین کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جب ہمارے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو غم اتنا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، مولا میرے بھی جانے کا وقت قریب آ جائے گا۔ جب موت دیکھتا ہے انسان گھبراتا ہے، ڈرتا ہے اور توبہ کر کے باز آتا ہے۔ اور آج اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ کر کے اگر کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اس کے سدھرنے کی امید بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو احساس ہے وہ حضور یہی فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، من اصبح منا من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جو اس حال میں صبح کیا کہ میری امت کے بارے میں کچھ سوچا نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح کرتے ہیں اور رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دی میری شفاعت اس پر واجب ہے۔ حضور کی امت کے لیے صرف دعا بھی کرتا ہے تو حضور فرماتے میری شفاعت ہے اس پر۔ تو آج یہ احساس پیدا کرو، درد پیدا کرو ایک دوسرے کا، اور ان مومنین کے لیے باضابطہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ جب احساس کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکارا جاتا ہے تو عرش الہی بھی ہل جاتا ہے اور دعائیں باریاب ہوتی ہیں اور مدد ضرور آئے گی۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں، ٹکڑوں میں تبدیل ہیں، ایک ہی وجہ ہے، جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے، نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی شناخت تمہاری باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے جس رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کی ناموس کی، ان کی عزت کی، ان کی سنتوں کی رسی ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، عزت وہیں پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم عزت ڈھونڈتے ہو ہرگز ممکن نہیں۔ آبرو ماں نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے وابستہ ہے۔ آج تو آج ہے، یہ سب پکارنا چھوڑ دو دنیا کو۔ دنیا بہری ہے، گونگی ہے، تمہاری بات نہ ان کے کانوں میں جاتی ہے نہ دلوں پر اترتی ہے۔ یہ مدد کی دعائیاں دینا بند کر دو، اس دنیا کو پکارنا چھوڑ دو، اس لیے کہ
ہمارا عقیدہ یہ ہے یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ہمارا اگر کوئی نگہبان اور پاسبان ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ حشر کے میدان میں آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سنو تو دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں توجہ سے، حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک ہی کیفیت حضور نے بتائی اور دیگر بہت سارے ہیں، اس میں ایک کیفیت میرے آقا نے جو فرمایا، فرماتے ہیں میدان محشر میں جہاں جمع غفیر ہوگا، پورے انسان جمع ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی اور وہ کبھی کبھار کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اس بھرے محشر کے میدان میں ہمیں پہچاننے والا کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب تمہیں پتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتے، قبر کے حالات کے بارے میں بھی بزرگوں کی روایتیں پڑھو، بزرگوں کے متعلق یہ کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ ایک مومن صالح جب قبر میں جاتا ہے منکر نکیر کے آنے سے پہلے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا آہستہ سے جگاؤ، بڑا تھک کر کے آیا ہے، یہ میرا غلام ہے۔ تاج الشریعہ نے یہ فرمایا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ یہ عنصر اس لیے میں بتا رہا ہوں وہ قبر میں بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں اور حشر میں بھی آنے والے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بات سمجھ کر کے چلیں، جو محبت ہمیں ہر خوف سے آزاد کرتی ہے، ہر خوف سے آزاد کرا دیتی ہے، وہ محبت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ آج ہم وہی لے کر کے چلتے ہیں، آگے چلیں پیچھے چلیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، ہزاروں کے مجمع میں ہم بھی چلتے ہیں تنہا، کفار و مشرکین کے نرغے میں بھی ہو، خوف اس بات کا نہیں آتا کہ یہ ادھر سے گردن ماریں گے ادھر سے ماریں گے، اس بات کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک کا دامن ساتھ میں ہے، جس جگہ بھی زندگی کی شام ہو جائے، ارے ہم تو کفن ساتھ لے کر چلتے ہیں، ہمارا تو عہد یہ ہے زندگی تو یوں بھی کسی دن ختم ہونا ہی ہے، آج یا کل کسی بستر پر پاؤں رگڑ کر مرنے سے تو اچھا ہے نبی کا نام لے کر کے دنیا سے چلے جائے۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ عاشق رسول کی طلب یہی ہے، آپ سب سے میں یہی کہتا ہوں، خوف نکالو، ڈر نکالو، اس نبی پاک سے محبت کرنا جرم ہے، ہم کروڑ بار یہ جرم کرنے کو تیار ہیں، ان کا نام لینا دنیا کے نزدیک آتنکوادی ہے تو ہم